اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم میں آج ہم پڑھیں گے حصہ ہے جس کا عنوان ہے دعائیں۔ وہ دعائیں جو آج ہم زبانی یاد کریں گے اور موقع کے مناسبت سے ان کو پڑھتے بھی رہیں گے، جس میں ہے ہماری عافیت کی دعا ہے، ہمارے کپڑے پہننے کی دعا ہے، میزبان کے لیے دعا ہے، اور یہ ساری دعائیں ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ان کے تراجم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ عملی زندگی میں ان کا نفاذ کریں گے۔ آئیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ تعلم یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درجہ ذیل دعاؤں کو درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ یاد کر سکیں، منتخب دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، اور روزمرہ زندگی میں موقع کی مناسبت سے پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ سب سے پہلے تو پیارے بچوں آپ کو یہ بتاتی چلوں دعا کے معنی کیا ہیں۔ دعا کے معنی ہیں مانگنے کے، یعنی کہ دعا کے مانگنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے ساتھ ان پر عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تھی، جس کا یہ میں نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ کچھ چند اہم دعائیں ہیں جو درج ذیل ہیں، وہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنی بھی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور اپنا معمول بنانا ہے کہ آپ اس دعا کو صبح شام پڑھتے رہیں۔ جی، پہلی دعا ہے عافیت کی دعا۔ عافیت پیارے بچوں یعنی کہ سلامتی، رحمت، معافی، حفاظت، یہ ساری دعائیں اس میں ہیں۔ تو یہ عافیت کی دعا ہے جو ہم نے یاد بھی کرنی ہے اور اس کو صبح شام پڑھنا بھی ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یہ دعا صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اور دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ تو پیارے بچوں کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس میں کتنی ساری رحمت و برکت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ اب آتے ہیں کہ ہر معاملے میں حسن خاتمے کی دعا۔ ہم سب دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بالخیر فرما، تو اس کے لیے ہم نے یہ دعا بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کہ حسن خاتمے کی دعا ہے۔ تو ساتھ پڑھ دیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام بہتر کیجیے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اب آتی ہے لباس پہننے کی دعا۔ جب کپڑے بدلنے لگیں تو کپڑے پہن کر ہمیں یہ کلمات کہنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں آج سے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی شروع کر دینی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اب آتے ہیں میزبان کے لیے دعا کی طرف۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم جب کسی کے پاس کھانا تناول فرماتے تو میزبان کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من اسقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، اور جس نے مجھے پلایا آپ
اسے پلائیے۔ آپ نے دیکھی پیارے بچوں کتنی پیاری دعائیں ہیں جو ہمیں یہاں پر اس سبق میں سکھائی گئی ہیں۔ ہم نے ضرور ان کو پڑھنا ہے اور موقع کی مناسبت سے پڑھتے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں آداب دعا کے اوپر۔ آداب کیا ہیں؟ دعا مانگتے وقت درج ذیل آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہو، اول و آخر درود پاک پڑھا جائے، یعنی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پوری توجہ سے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھا جائے۔ اب آتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ۔ طلبہ دعاؤں کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں باہمی گفتگو کریں۔ مذکورہ دعاؤں کو صحیح تلفظ اور تجوید کے اصولوں کے مطابق زبانی پڑھیں۔ رہنما اساتذہ میں آ جاتا ہے کہ طلبہ کو سبق میں دی گئی دعاؤں کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آگاہ کر کے درست تلفظ و تجوید سے یاد کروائیں اور دعا مانگنے کی ترغیب دلائیں۔ طلبہ کو روزمرہ امور کے دوران دعائیں پڑھنے کے مواقع بتائیں اور ساتھ ہی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بتائیں۔ طلبہ کے درمیان مسنون دعاؤں اور ان کا تجربہ سننے کی مشق اور مسابقہ کروایا جائے جس میں صحت تلفظ کا اہتمام ہو۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ ساری دعائیں پڑھیں۔ اب آپ نے ان پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو یاد بھی رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھانا ہے اور ساتھ ہی دعا مانگنے کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔